جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہم سب کے رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے محاسبہ نفس اور سال نو۔ آج انگریزی کیلنڈر کے حساب سے انگریزی کا 27 تاریخ ہے انگریزی کی، اور انگریزی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ بہت ہی جلد 2024 ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور انگریزی کیلنڈر کا نیا سال 2025 بہت ہی جلد شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ بات اگر آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے کہ انگریزی کا نیا سال کس دن شروع ہو رہا ہے، تو وہ بچے بھی بڑا آسانی سے آپ کو جواب دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ بڑے ہو کے چھوٹے کسی سے پوچھیں یہ کہ آج عربی کی کون سی تاریخ ہے، عربی کا کون سا مہینہ ہے، الا ماشاءاللہ ایک دو کے علاوہ چند کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، ہمارے یہ جو مہینہ چل رہا ہے کون سا مہینہ ہے عربی کا، عربی کی کون سی تاریخ ہے آج، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں۔ لیکن انگریزی کے بارے میں آپ بچوں سے پوچھیں تو بتا دیں گے ہاں فلاں دن سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم خود دین سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو بھی وہی راہ دکھا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کی ذہنوں میں بھی وہی بات ڈالتے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہمیں انگریزی کا مہینہ اور انگریزی کی تاریخ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن ہمیں اسلامی کیلنڈر کا مہینہ، اسلامی تاریخ ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس نئے سال کے موقع پر بعض نام نہاد مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں، غیروں سے کافی متاثر ہو کر، غیروں کی تہذیب کو اپنا کر، غیروں کے طریقوں کو اپنا کر، غیروں کے کلچر کو اپنا کر بہت سارے ایسے افعال قبیحہ کو انجام دیتے ہیں، غلط کاموں کو انجام دیتے ہیں، بہت سارے برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں جس کا تعلق شریعت سے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کی ایک بہت اہم تعلیم یہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، مرد ہو کہ عورت، کہ ہر مسلمان
اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے نفس کو ٹٹولتے رہے، اپنے نفس کا حساب لیتے رہے، اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، انسان اپنے نفس کے خواہشات پر چلنے لگے، انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، تو پھر ایسے انسان پھر جو چاہے وہ کرے گا جب نفس کو آزاد چھوڑ دے گا۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتے رہو۔ اور اللہ اکبر، وہ لوگ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کو پرکھتے ہیں، اپنے اعمال کو جانچتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کی کیا فضیلت ہماری شریعت نے بتائی ہے، ایسے لوگوں کا کیا مقام ہماری شریعت نے بتائی ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورۃ النازعات میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے وہ انسان جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنی خواہشات کے آگے روک لگایا، رب فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، یہی نہیں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو برائی کے راستے اور برائی سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ رب نے کہا وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کے رکھا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھا۔ قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور رب نے کہا وہ انسان ناکام ہے جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ انسان ناکام ہے جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پاک نہ رکھا گناہوں سے، اپنے نفس کو اپنے برائیوں سے اپنے نفس کو پاک نہ رکھا، وہ انسان ناکام ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہی ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو ٹٹولتے رہنا ہے، اپنے نفس کو دیکھتے رہنا ہے۔ ہمارے نفس میں کوئی شر تو نہیں، ہمارے نفس میں کوئی ایسی برائی تو نہیں، اور ہمارے نفس میں جو خواہشات آ رہے ہیں، ان خواہشات جو ناجائز خواہشات ہیں، کہیں اس پر ہم چل تو نہیں رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط کام، غلط حرکتیں اسی وقت انجام دیتا ہے جب انسان اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے، اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن کی کئی آیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ اپنے نفس کو جانچتے رہو، اپنے نفس کو پرکھتے رہو، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کل روز قیامت کے لیے تم نے کیا کچھ بھیجا ہے، روز قیامت کے لیے کیا تم نے کچھ تیاری کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے، اے لوگوں، اے انسانوں، تم اپنے اعمال کا حساب کر لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو اس دن سے پہلے جس دن تمہارے اعمال کا حساب رب لے گا،
जिस दिन तुम्हारे आमाल का मुहासबा रब के सामने किया जाएगा। आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम्हारे पास मोहलत है, आज तुम्हारे पास टाइम है। तुम अपने आमाल का मुहासबा कर सकते हो, अपने नफ्स का मुहासबा कर सकते हो। कल रब के सामने जब खड़ा होगे, वहाँ जब रब हिसाब व किताब लेगा, फिर तुम क्या करोगे। इसीलिए हाफिज इब्न कसीर कहते हैं ये आयत हम लोगों को ये पैगाम दे रही है, लोगों आज मौका है, मोहलत है। अभी मौत का फरिश्ता तुमने देखा नहीं है, अभी मौत हमारे पास आई नहीं है। मौत आते ही ये मौका ख़त्म, मौत आते ही ये मौका नहीं मिलेगा। फिर हम अपने आमाल को ना जांच सकते हैं, ना परख सकते हैं, ना अपने नफ्स को हिसाब व किताब कर सकते हैं। इसलिए मौके को गनीमत जानते हुए हमें और आपको अपने नफ्स का मुहासबा करते रहना है, हिसाब व किताब करते रहना है। यही वजह है हमारी शरीयत ने ऐसे लोगों को अक्लमंद कहा है। हमारी शरीयत ने ऐसे लोगों को अक्लमंद कहा है कि वो लोग जो इस ज़िंदगी में रहकर उस ज़िंदगी को बना ले, इस दुनिया में रहकर आखिरत की ज़िंदगी को संवार ले। कहा ऐसे शख्स बहुत अक्लमंद हैं। क्यों अक्लमंद हैं? इसलिए कि ये ज़िंदगी चंद लम्हों की है, ये ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 70 साल, फिर ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। हमें और आपको मरना है, ज़िंदगी को छोड़ कर जाना है और एक ऐसी जिंदगी की तरफ जाना है कि जिस जिंदगी में मौत नहीं है, वहाँ हमेशा हमेशा जिंदगी है, वहाँ हमेशा हमेशा बाकी रहना है। उस जिंदगी में मौत नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत ने कहा कि अक्लमंद इंसान वो है जो उस जिंदगी की तैयारी इस जिंदगी ही में कर ले, दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत उसकी सवर जाए। दुनिया में कामयाब हो या ना हो, लेकिन आखिरत उसकी कामयाब हो जाए। हमारी शरीयत कहती है ऐसे इंसान अक्लमंद हैं। और आज दुनिया अक्लमंद किसको कहती है? आज इंसान दुनिया अक्लमंद उस इंसान को कहता है जो झूठ को सच करने में जिसके अंदर सलाहियत हो और सच को झूठ में बदलने में जिसके अंदर सलाहियत हो, जिन्हें अपने बात मनवाने पर जो ताकत रखता हो, लोग उसे समझते हैं कि वो बहुत बड़ा होशियार है, उसके पास अक्लमंद अकल है, वो बहुत अक्लमंद इंसान है। नहीं मेरे भाइयों, हमारी शरीयत की निगाह में अक्लमंद इंसान वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करे, मरने के बाद की जिंदगी जिसने सवार लिया, बना लिया, वो हमारी शरीयत की नज़र में वो बहुत बड़ा अक्लमंद इंसान है। अब हम और आप शरीयत की नज़र में अक्लमंद बनना चाहते हैं कि लोगों की नज़र में अक्लमंद बनना चाहते हैं? यह हमारे ऊपर फैसला है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, हमारे असलाफ की ज़िंदगी पढ़िए, सल्फ़े सालिहीन की ज़िंदगी का मुताला कीजिए। आज हम मुसलमान तो किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। आज हम किताबों को पढ़ने से भाग रहे हैं। हाँ, उसने ये कहा, इसने कहा, बस उसी पर हम चल रहे हैं। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है तो पढ़ें, अगर पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीखिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 30 साल 40 साल 50 साल के हो गए तो हम पढ़ नहीं सकते। इंसान 60 साल में भी कुरान याद कर सकता है, कुरान के मेनिंग समझ सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ सकता है। लेकिन आज इन चीज़ों से आज हम दूर भागते जा रहे हैं। किताबों से जुड़िए, किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीखिए। तो मेरे भाइयों, हमारे असलाफ की ज़िंदगी पढ़िए। अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ में से बाज़ असलाफ का ये कौल है, वह कहते हैं कि इंसान मुत्तकी उसी वक्त हो सकता है जब वो अपने नफ्स का मुहासबा इस तरीके पर करे जिस तरह तिजारत में पार्टनरशिप अपना हिसाब व किताब रखते हैं। जब पार्टनरशिप की तिजारत होती है, मुकम्मल तरीके से पूरा हिसाब किताब डायरियों पर, कापी पर लिखा जाता है या तो ज़हन दिमाग में बिठा के रखा जाता है। कहा इंसान मुत्तकी उसी वक्त हो सकता है जब उस तरीके से इंसान अपने नफ्स का हिसाब व किताब लेते रहे। और कहा ये नफ्स उस दगाबाज पार्टनरशिप की तरह है। अगर जो पार्टनरशिप में जो दोस्त होते हैं वो धोखा दे दे,
اور تجارت میں مال چرارے اپنے ساتھی کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے۔ کہا اگر ہم اپنے نفس کا حساب کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ نفس بھی ہمیں دھوکہ دے دے گا۔ ہماری آخرت کی جو پونجی ہے، ہماری آخرت کا جو سرمایہ ہے، وہ سرمایہ لے کر کے بھاگ جائے گی۔ اس لیے اپنے نفس کو ٹٹولتے رہیں، اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتے رہیں۔ یہی نہیں، ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب کس طرح لیتے تھے، اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اللہ اکبر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان لوگوں کے اندر کس قدر تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے ہاتھ کو چراغ پر رکھ لیتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہتے تھے، بتاؤ تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ ہاتھ آگ پر رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو محسوس دلا رہا ہے، بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں جلن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں اس سے درد نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو احساس دلاتے، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے اور اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہتے، فلاں کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا، فلاں غلطی کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا۔ چھوٹی سی وہ غلطی کرتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو چراغ پر رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے، بتاؤ کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تم اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو؟ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ ہمارے اسلاف تھے جن کی شب و روز، جن کی لیل و نہار، جن کی رات و دن نیکیوں میں گزرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، نمازوں کے پابند ہوتے تھے۔ اس کے باوجود اگر چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی، معمولی گناہ غلطی ہوتی تو اپنے آپ کو اس قدر سزا دیتے اور اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے اس قدر وہ کرتے تھے۔ لیکن آج ہم بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی ہم خاموش ہیں، ہم بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو ایسا محسوس ہوتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے رب نے ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہو۔ ہم چین کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی اس گناہ کا احساس نہیں، اس گناہ کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں، اس گناہ کی کیا سزا ملنے والی ہے اس کی ہمیں کوئی احساس نہیں، اس گناہ سے کیا اللہ سزا دے گا اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رب نے ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہم سے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل رب ہمیں کیا اس کا صلہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی پڑھیے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے، موت اٹل حقیقت ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ انسان کے پاس کتنا بڑا عہدہ ہو، انسان کے پاس کتنا بڑا خزانے ہو، اس کے پاس قارون کے خزانے کیوں نہ ہو، اس کے پاس فرعون کے منصب کیوں نہ ہو، لیکن موت جب آئے گی تو اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، انسان چاہ کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو، جب موت آئے گی تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اور رب کے سامنے کل ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سیکنڈ کا رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت کل اللہ 5 سوال کرے گا۔ کہا کہ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب انسان نہ دے گا، اس کا قدم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا 5 سوالات ہیں؟ آئیے مختصر ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افنا، یہ اللہ نے جو 60 سال کی زندگی دی، 70
साल की ज़िंदगी दी, 80 साल की ज़िंदगी दी, इस ज़िंदगी को तुमने कहाँ गुजारा, इस ज़िंदगी को तुमने कैसे गुजारी, इस ज़िंदगी में तुमने कितने नमाज़ें पढ़ी, इस ज़िंदगी में तुमने कितने गुनाह के काम किए। जब तक पूरी ज़िंदगी का हिसाब ना दोगे कदम टस से मस नहीं हो सकता। दूसरा सवाल होगा वान शबाबिही फीमा बला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक तो पूरी ज़िंदगी का हिसाब होगा, फिर अलग से जवानी का हिसाब होगा। और मेरे नौजवान भाइयों, उठो ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। छोड़ दो दुनिया की रंगीनियों को, छोड़ दो ऐश परस्ती को, छोड़ दो दुनिया के लव व लैब को। आ जाओ रब की तरफ, आ जाओ अल्लाह के घर की तरफ। अल्लाह के घर को नमाजों से आबाद करो, अल्लाह के घर से जुड़ो, रब के घर को आबाद करो। ये जवानी कितने दिन तक रहने वाली है, जवानी बहुत जल्द ढल जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस जवानी के बारे में कल जब अल्लाह सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे। देखो कहीं हमारी जवानी शराब की नोशी में तो नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी फहश कामों में तो नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी जुए के अड्डों पर तो नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी गाने बजानों में तो नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी मस्जिदों से दूर होकर तो नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी कहीं नमाजों को छोड़कर तो नहीं गुजर रही है। याद रखो मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान बहनों, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाती है, सुनो, अल्लाह कल पूछेगा वान शबाबिही फीमा अबला। ये जो जवानी मिली थी, ये कुव्वत और ताकत का दौर मिला था, इस अजीम नेमत को तुमने कहाँ खपाया, इस अजीम नेमत को तुमने कहाँ सर्फ किया। इसलिए नौजवान भाइयों, आओ दुनिया की रंगीनियों से बाहर आओ और अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से जुड़ो। इस जवानी को गनीमत समझो। आज वो बूढ़े हजरात पछता रहे हैं जो चाह कर रहे हैं कि हम तहज्जुद पढ़ेंगे, लेकिन उनके पास सेहत नहीं है। कितने बूढ़े हजरात हैं जो चाह रहे हैं हम नमाज का पाबंद करें, लेकिन वो बुढ़ापे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आज जवानी मिली है, जवानी पर नाज ना करो। जवानी मिली है, जवानी पर इतराव नहीं। जवानी मिली है, जवानी को गलत कामों में सर्फ ना करो। आओ रब की तरफ, दीन की तरफ। इस जवानी के बारे में कल पूछा जाएगा। तीसरा सवाल होगा तुमने जो माल कमाया किस तरीके से कमाया, किस और कहां से हासिल किया। और चौथा सवाल होगा जो माल तुमने कमाया उसको कहां खर्च किया, किस तरीके पर खर्च किया। और पांचवा सवाल होगा कि तुमने जो इल्म हासिल किया, तुमने जो इल्म सीखा है, चाहे किताबों को पढ़ करके, चाहे सवाल जवाब करके, चाहे खुतबे को सुनकर, बयान को सुनकर, तुमने जो इल्म हासिल किया उस इल्म पर कितना तुमने अमल किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान जब तक इन पांचों सवालों का जवाब नहीं देगा उसका कदम अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। आज थोड़ी सी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस दिन की गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, उस दिन अल्लाह हमसे हिसाब और किताब लेगा, उससे पहले हम अपने आप का मुहासबा कर लें, अपने आप को हिसाब और किताब करें। देखिए हमारे अंदर क्या खराबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। और यही नहीं, आज इंसान अपनी जवानी से गाफिल है, अपनी ज़िंदगी से गाफिल है। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इंसान इन चीज़ों की कदर नहीं कर रहा है और गैरों से काफ़ी मुतासिर है। और यही वजह है गैरों से मुतासिर होकर ये जो अंग्रेज़ी का नया साल शुरू हो रहा है उसमें अजीब अजीब हरकतें करते हैं। आप देखेंगे कितने ऐसे मुसलमान गैर तो गैर करते हैं अपने मुसलमान। अभी जनवरी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले मैसेज, स्टेटस और ना जाने कहाँ कहाँ मुबारकबाद दी जा रही है। हैप्पी न्यू ईयर के कलिमात से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरे भाइयों, नया साल का आना, पुराने साल का जाना, यह कोई खुशी का मौका नहीं है। हमारी ज़िंदगी से एक साल कम हो गया और जो अपनी ज़िंदगी को कम होते हुए देखे, अपनी ज़िंदगी को मौत की तरफ बढ़ते हुए देखे और वो मुबारकबाद पेश करे, यह ताज्जुब की बात है। इसीलिए एक शायर ने कहा था, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से और नादान कह रहा है नया साल मुबारक। मेरे भाइयों, तो नए साल पर मुबारकबाद देना
کسی سے ثابت نہیں ہے، ہماری اسلامی کلچر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ 31 دسمبر کی رات کتنے مسلمان، غیر تو غیر اپنے مسلمان لڑکے لڑکیاں اس رات میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں شامل ہوتے ہیں، بے صبری سے 31 دسمبر کی رات 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی رات 12 بجتے ہیں پٹاخے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیک کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے کلمات سے صدائیں گونج اٹھتی ہے، شراب کا دور دورہ ہوتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، کلبوں کو خریدا جاتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، ڈانسز کیے جاتے ہیں۔ افسوس ہمیں اس بات پر ہے کہ ان غلط کاموں پر ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں شامل ہو رہے ہیں، وہ ان گناہوں کو انجام دے رہے ہیں۔ 31 دسمبر کی رات جتنے گناہ ہوتے ہیں شاید 360 دنوں میں اتنے گناہ نہیں ہوتے ہوں گے جتنے گناہ اس رات کو دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، خاص کر میں نوجوان طبقے سے کہوں گا، اپنی جوانی کی قدر کرو، ان غلط حرکتوں سے بچو۔ کیا آپ کو نبی کی وہ حدیث نہیں معلوم، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، کچھ کرنا چاہیں تو ایک کام کریں، ایک لسٹ بنائیں، ایک طرف اچھائیوں کا لسٹ بنائیں، ایک طرف گناہوں کا لسٹ بنائیں، اور دیکھیں سال 2024 میں ہم نے کتنے نمازیں پڑھی، کتنے قرآن کو ختم کیا، تلاوت کی، کتنے صدقہ و خیرات کیے، کتنے ہم نے نیک کام کیے، اور ایک طرف گناہوں کا لسٹ بنائیں اور اس طرف لکھیں کہ ہم سے کتنے گناہ ہوئے، ہم سے کتنے غلطیاں ہوئی، ہم سے کتنے نمازیں چھوٹی، ہم نے کتنے رب کی نافرمانیاں کی۔ اگر کچھ کرنا چاہیں تو یہ کریں، ورنہ نئے سال، انگریزی کے نئے سال کے موقع پر کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ایک سال کے اندر ہم نے کیا کچھ پایا اور ہم نے کیا کچھ کھویا، ہم نے کتنے نیکیاں کمائی اور کتنے ہم سے گناہ ہوئے، اور گناہوں پر ہم نے کتنے توبہ کیے اور ہم نے کتنے رب کے سامنے آنسو بہائے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو غیروں کے طریقے تہذیب سے بچائے، اور ہمارا جو اسلامک کلچر ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، ایمان عقیدہ توحید پر زندہ رکھ یا پروردگار، اور ہم سارے مسلمانوں کو نماز پابندی کی توفیق دے۔ یا پروردگار، شرک و بدعات سے تو ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا پروردگار، جب ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ نصیب فرما۔